اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرازی برادری، سید شرازی برادری کی تاریخ کا ایک حصہ پہلے میں عرض کر چکا ہوں، تو اب گزارش کر رہا ہوں اپنے تمام سامعین اور ناظرین کو جو شرازی برادری کے لوگ ہیں یا خصوصاً سید ہیں، چاہے وہ ہاشمی ہوں، فاطمی ہوں، حسینی ہوں، زیدی ہوں، عابدی ہوں، باقری ہوں، جعفری ہوں، کاظمی ہوں، موسوی ہوں، رضوی ہوں، تقوی ہوں، نقوی ہوں یا عسکری ہوں، اور المعروف بخاری، شرازی، گیلانی، جیلانی ہوں، تو ان سے گزارش ہے کہ مجھے اپنی قوم شرازی قبیلے کو اطلاع دینی ہے، اسی لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ میں اپنی بات سوشل میڈیا شرازی چینل کی معرفت آپ کے گوش گزار کروں کہ 1539 عیسوی 960 ہجری شرازی برادری کے ابدال کمانڈر سید شیر علی المعروف کماندان، مغلیہ دور کے تاجدار بادشاہ جہانگیر خان کا دور ہے۔ اس دور میں شیر علی کے والد رکن الدین دادا علاؤالدین کیونکہ سید تھے، دہلی میں مقیم تھے، ہاشمی محلہ تھا، تو ہر ایک شخص سکھ، عیسائی، ہندو عزت کرتے تھے، ایک ہی جگہ پہ مل کر رہتے تھے۔ تو اس میں سید شیر علی کے صاحبزادے شاہ شمس شرازی نے دہلی سے ہجرت کر کے جگہ تنگ پڑی محلے میں، تو اسی پنجاب میں، دہلی چونکہ صدر مقام تھا، اسی پنجاب سے پنجاب میں ہجرت کی اور ایک گاؤں آباد کیا شاہ پور۔ تو یہ 1539 عیسوی میں غالباً 960 ہجری تھا۔ وہ 4 صاحبزادے، ان کی ازواج، ان کی امہات، بیبیاں، مائیاں لے کر اور اپنی صاحبزادی جو ولی اللہ گزری ہیں لے کے تشریف لائے اور دریائے جہلم کے قریب گاؤں آباد کیا۔ الحمدللہ وہ 100 برس میں گزرنے کے بعد ڈسٹرکٹ ضلع کے درجہ الحمدللہ مغلیہ دور میں انہیں وہ ملا۔ پورے انگریزوں کے دور میں بھی وہ ڈسٹرکٹ رہا۔ قیام پاکستان کے بعد بھی 8 برس 54 تک، بلکہ 9 برس 56 تک وہ ڈسٹرکٹ رہا۔ 55 میں جب یہ ملک برادری وزیر اعظم کے عہدے پہ آئے تو انہوں نے شاہ پور سے ضلع ختم کر کے وہاں کی عدالتیں
نظام سارا ڈسٹرکٹ کا جو بھی ہوتا ہے وہ لا کے سرگودا کو آباد کیا۔ تو جس زمانے میں میری قوم کے تمام مشترکہ لوگ وہاں رہتے تھے، اس وقت الحمدللہ شاہ محمد نوری حضوری، سید احمد شاہ شرازی، المعروف احمد شیر اور ان کی بہن سیدہ ملکہ سلطانہ بی بی، یہ بیک وقت چاروں ایک ہی گھر میں اولیاء اللہ تھے جو کہ زبان خلق پہ موجود ہیں، اور تمام سینکڑوں شہادتیں الحمدللہ موجود ہیں کہ وہ سب اولیاء اللہ تھے۔ اچھا، پھر ان کے احمد شاہ صاحب کے بعد پھر ابن شاہ شہابل شاہ صاحب جو المعروف موج دریا ہوئے، بہت اپنے وقت کے پائے کے ولی اللہ تھے۔ ان کے صاحبزادے ہیں کچھ ہی فاصلے پہ ترتی پور میں حافظ آباد کے قریب سید شاہ سلطان، وہ معروف ہوئے ہیں اودھم شاہ کے نام سے، بہت پائے کے ولی گزرے ہیں الحمدللہ۔ پھر زمانہ گزرتا گیا اور اب بھی الحمدللہ شاہ حسین ڈیرہ اسماعیل خان والے، سید پیر مسلم شاہ شرازی کراچی تین ہٹی والے، پٹیل پاڑا والے، الحمدللہ کسی بھی برادری کے کسی بھی شخص کو ضرورت ہو تو جا کے دیکھ سکتا ہے، زیارت کر سکتا ہے، الحمدللہ زندہ ولی ہیں اور اپنی مسند پہ تشریف فرما ہے۔ تو یہ رہا کہ ہم 1910 میں شاہ پور سے بھی پھر ہجرت ہوئی، حافظ آباد ہوا، ترتی پور، اور ایک بہت نفیس اولیاء اللہ گزرے ہیں جو دیباج ثانی کے عہدے پہ پہنچے ہیں، وہ نبی شاہ نام تھا۔ انہوں نے پھر نبی شاہ بالا 1710 میں آباد کیا، اور وہ بہت پائے کہ سید نفیس دیباج ثانی کا لقب پایا انہوں نے، اور پورے گاؤں نبی شاہ بالا اور نبی شاہ زیری کے میں آج تک الحمدللہ ان کی اولاد پرورش پا رہی ہے۔ تو میں یہ بات پہلی پارٹ میں بھی عرض کر چکا ہوں کہ الحمدللہ اس موجودہ دور میں یہ جو موجودہ دور گزرا ہے، بالخصوص پچھلے جو 200 سال گزرے ہیں، 2 صدیاں، اس میں ختم نبوت کو بہت خطرہ لاحق رہا ہے، اور وہ جو بدترین جنہیں ہم نے کافر قرار دیا ہے وہ لوگ تھے، وہ قادیانی مرزا۔ تو اس کے پیروکار کوئی ایک سید بھی الحمدللہ اپنی راہ سے نہیں ہٹا۔ میں یہ تسلیم کرتا ہوں، مانتا ہوں کہ کاغان، کشمیر، ہزارہ، کوئٹہ، بلوچستان، سندھ، پنجاب میں سادات الحمدللہ اہل تشیع، الحمدللہ اہل سنت، الحمدللہ اہل حدیث، مگر مومنین ہیں جو اٹھتے بیٹھتے علی ولی اللہ کا ورد کرتے ہیں۔ لیکن مجھے اب جو خطرہ لاحق ہوا ہے تو مجھے اپنی برادری کو سب سے پہلے گوش گزار کرنا ہے، سید برادری کو، کہ
الحمدللہ تیزی سے اہل بیت کے مکتبہ امامیہ، مکتبہ اہل بیت کے لوگ تیزی سے ترقی کر رہے ہیں۔ خدشہ انہیں بیرونی دشمنوں سے نہیں ہے، کبھی بھی بیرونی دشمنوں نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا، ہمیشہ گھر والوں نے اپنوں نے ہی لنکا ڈھائی ہے۔ تو یہ گزارش کر رہا ہوں، اب نام اگلے پارٹ میں بتا دوں گا کہ یہ جو دو ذاکر ہیں انہوں نے پنجاب اور سندھ میں مومنین میں سینکڑوں کی تعداد تک، ابھی الحمدللہ ہزاروں تک نہیں پہنچی، یہ نصیریت پھیلا رہے ہیں۔ نصیریت جو ہے یہ کھلا شرک ہے، اس کے لیے میں آپ لوگوں کے گوش گزار سورت فرقان کی آیت مبارکہ رکھتا ہوں۔ سورت فرقان کی شروعات کی آیتوں میں اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے، نص قرآنی ہے، یہ کوئی تاریخ نہیں کہہ رہا ہوں کہ 1960 اور 930 کے ہند سے نہیں گنوا رہا ہوں، نص قرآنی ہے کہ اللہ رب العزت ان تمام معبودوں کو اور ان کے پیروکاروں کو بروز قیامت اکٹھا کر کے جمع کر کے کہے گا کہ ذرا سامنے آؤ، آیا وہ معبودین کو کہے گا پروردگار کہ کیا تم لوگوں نے میرے بندوں کو گمراہ کیا؟ تو وہ آیت میں جواب دیں گے کہ قالوا سبحانہ کا، آگے پوری آیت کہ کیا ہماری مجال، معاذ اللہ معاذ اللہ، ہم کیوں کسی اور کارساز کو ڈھونڈتے، آپ برحق خدا ہیں، اللہ عز و جل ہیں۔ تو اس پہ اللہ رب العزت فرمائے گا کہ اے لوگو، اے عبادت کرنے والو، تم نے اپنی عبادت غارت کر دی، تمہارے معبود دو نے تو تم سے ہاتھ ہٹا لیا، تو انہیں جو ان کا ٹھکانہ ہے وہاں پہنچا دیا جائے گا۔ تو مجھے خدشہ ہے کہ شرک جو ہے، شرک یہ دیمک کی طرح کہیں ہم سادات کے اندر خدا نخواستہ معاذ اللہ نعوذ باللہ، یہ جو ایک لڑکا سریکی ہے، ایک یہ پنجابی ذاکر ہے، میں ان کے پاس حاضر ہوں گا، میرے دونوں بچوں کی طرح ہیں، میرے شاگردوں کی طرح ہیں، میں خود جاؤں گا، ان سے گزارش کروں گا کہ خدا را آپ فضائل اہل بیت بیان فرمائیں، فضائل علی بیان فرمائیں، فضائل ائمہ فضائل بیان فرمائیں۔ نص قرآنی درجنوں نص قرآنی موجود ہے الحمدللہ فضائل اہل بیت میں، درجنوں صحیح حدیثیں رسالت مآب کی موجود ہیں۔ تو فرضی کہانیاں بنا کر نصیریت اگر پھیلائی گئی تو میں اس عمر میں مجھ پر جو فرض ہے، فرض اولین ہے کہ میں پھر اپنی حقائق نص قرآنی آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا۔ آج سورت فرقان خدا را اس کی آیت نمبر 12 اور آیت نمبر 13 پڑھیے اور کسی بھی غیر اللہ کی عبادت سے پیچھے ہٹیے، کیونکہ اللہ رب العزت نے خاتم النبیین کو بہت درجہ دیا، شفیع المذنبین ہے، مولا علی مشکل کشا شیر خدا علی مرتضیٰ کو بہت بڑا درجہ عطا فرمایا، ان کے صاحبزادے جنت کے سردار ہیں، فاطمہ الزہرا خاتون جنت ہیں، جنتی بیویوں کی سردار زادی ہیں، اور خود علی ولی اللہ ہیں۔ تو اس سے زیادہ علی کو رب ماننا یا علی کو خدا ماننا
یا علی کو تمام انبیاء سے افضل ماننا یا اللہ کے برابر ٹھہرانا، تو میں اپنی برادری سے گزارش کروں گا کہ یہ نص قرآنی کی صریحاً اختلاف ہے، نص قرآنی کا صریحاً اختلاف۔ میں گزارش کروں گا اس بچے سے کہ یہ دکھائے، کہ سورۃ فرقان کو یہ دکھائے، اور میں نے چاہتا ہوں کہ یہ دکھائے۔ بیٹا ہو سکے تو یہ دکھائیں، آیت قرآنی ہے۔ آپ کیمرہ لگائیں ذرا بیٹا۔ میرے سامعین ناظرین، یہ 17 نمبر آیت ہے، سورۃ فرقان، اشرف علی تھانوی کا ترجمہ، 435 صفحہ نمبر وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ سے شروع ہوتی ہے آیت، تو ظل السبیلہ پہ جا کے ختم ہوتی ہے۔ اس میں اللہ رب العزت کہتا ہے کہ آپ کے رب کے ذمہ ہے وہ دن اور جس روز اللہ تعالیٰ ان مشرکوں کافر لوگوں کو جن کو وہ لوگ خدا کے سوا پوجتے تھے ان سب کو جمع کرے گا، پھر ان معبودین سے فرما دے گا کہ تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود ہی راہ حق سے گمراہ ہو گئے تھے۔ وہ معبودین عرض کریں گے کہ معاذ اللہ، ہماری کیا مجال تھی کہ ہم آپ کے سوا کسی اور کو کارساز تجویز کرتے، لیکن آپ نے تو ان کے آباء و اجداد کو، ان کے بڑوں کو اور ان کو خوب آسودگی سے نوازا، خوب آسودگی دی، یہاں تک کہ وہ آپ کی یاد کو بھلا بیٹھے اور یہ لوگ خود ہی برباد ہوئے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرماوے گا جو لوگ تمہارے ان معبودوں نے تو تم کو تمہاری باتوں میں جھوٹا ٹھہرا دیا، لوگ تمہارے معبودوں نے تو ان کو جھوٹا ٹھہرا دیا، تم کو جھوٹا ٹھہرا دیا، سو اب تم نہ تو خود عذاب کو ٹال سکتے ہو نہ کسی دوسرے کی طرف مدد دیے جا سکتے ہو۔ جو تم میں ظالم یعنی مشرک ہوگا ہم اس کو بڑا عذاب چکھائیں گے۔ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا۔ تو یہ آیت نمبر 18 تھی۔ آیت نمبر 17 آپ کے سامنے پڑھی، یہ نص قرآنی ہے اور یہاں کسی بت کا تذکرہ نہیں ہے کہ ہم یہ آیت سکھ مذہب پہ جا کے فٹ کریں یا اس کی تعویل یا تشریح یا تفسیر کرتے ہوئے ہم غیر مسلموں کے اوپر جا کے فٹ کریں۔ نا، یہ گفتگو ہو رہی ہے ان معبودین کی جو جن کے پیروکار عبادت کرتے ہیں، یہ ایسے نہیں ہے جو عبادت گزار نہیں ہے۔ تو اب میں گزارش کروں گا اسی کے ساتھ کہ وما علینا الا البلاغ، اور درود شریف پہ ختم کرتا ہوں کہ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔